السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، میرے دینی بھائیوں، آج گفتگو ہے صدقہ فطر کے ضروری مسائل۔ صدقہ فطر کو حدیث میں زکوٰۃ الفطر کہا گیا ہے، اور اسے ہم اردو میں صدقہ فطر یا بعض جگہوں پر فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت اور بوڑھا بڑا، غلام آزاد، سب پر یہ فرض ہے، مسلمانوں پر۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان علی کل نفس من المسلمین۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک بخاری میں ہے 1007 کی حدیث، اور مسلم میں ہے 984 نمبر کی حدیث۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر ہر مسلمان نفس پر، آزاد، غلام، مرد، عورت پر فرض کیا ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری میں 1503 نمبر کی حدیث ہے، اور مسلم میں 984 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر مقرر فرمائی ہے، ایک سا کھجور، ایک سا کھجور یا ایک سا جو، غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور آپ نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ اسے نماز عید کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ فطر واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اب ہے کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ یہ پہلی حکمت یہ ہے کہ روزہ میں سرزد ہونے والی جو بعض غلطیاں ہیں، لغو بہودہ قسم کی باتیں ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالی فطرہ کے ذریعے، صدقہ فطر کے ذریعے پاک کر دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے کہ مساکین و فقراء کے اس دن، عید کے دن پیٹ بھرنا ہے تاکہ وہ دوسروں کے ہاں ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے۔ نمبر 3، وقت متعین پر مستحقین تک صدقہ پہنچا کر ثواب کا حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے کہ اللہ کا شکر اس چیز پر بجا لانا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت کے ساتھ یہ توفیق دیا کہ ہم رمضان کا مکمل روزہ رکھ لیے۔ اب ہے وقت۔ اس کا وقت کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ من ادھا قبل الصلاۃ زکوۃ مقبولہ ومن ادھا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، کہ یہ کوئی شخص اگر صدقہ عیدگاہ جانے سے پہلے دے دیتا ہے تو وہ صدقہ فطر میں شمار ہوگا، اور اگر عید کی نماز کے بعد دیتا ہے تو عام صدقات میں شمار ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے یہ صدقہ فطر دینا چاہیے، اور افضل اور بہتر ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے کہ عید کا چاند نکلنے کے بعد آپ صدقہ فطر کسی غریب مسکین جس کو آپ جانتے ہیں وہاں تک جا کر پہنچا دیجیے، رات کی تاریکی میں کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ ہاں، اس عید سے 2-3 دن قبل بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے 1511 نمبر کی، کان یوتون قبل الفطر بیوم او یومین، کہ آ کے عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر کو ادا کیا کرتے تھے۔ اب ہے اس کی مقدار، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہو۔ مقدار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث سے صاعًا من تمر او صاعًا من شعیر،
کہ 1 سا کھجور یا 1 سا جو دیا جائے. 1 سا کھجور یا 1 سا جو دینے کا حکم ہے، جو آج علماء اس کا مختلف وزن لکھتے ہیں، اور مختلف وزن ہونے کی وجہ بھی ہے کہ غلہ بھی مختلف قسم کا ہے. مثلا چاول ہے، آٹا ہے، گندم ہے، جو ہے، مکئی ہے. تو اگر ناپتے ہیں دونوں سب کو کسی نپنے سے تو اس کا وزن مختلف ہوگا، اس لیے کہ اس کا حجم مختلف ہوتا ہے. مختصر یہ ہے کہ اس عام اتفاق کے مطابق اگر آپ 2.5 کلو صدقہ فطر نکال دیتے ہیں تو آپ کا صدقہ فطر انشاءاللہ ثابت ہوگا. دوسرا ہے مسئلہ، اور بڑی اہم مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر غلہ نکالے یا نقد. سب سے پہلی بات، شریعت کا یہ قاعدہ متعین ہے کہ عبادت میں توقف ہے. یعنی توقف کا مطلب ہے کہ جتنا بھی حدیث و قرآن و حدیث سے معلوم ہے، قرآن حدیث میں درج ہے، اتنے ہی پر ہم رکیں گے، اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہمارے لیے. اور شریعت کا یہ قاعدہ اس لیے یہ قاعدہ ہے، اس لیے کسی بھی عبادت میں صدقہ فطر نہیں، کسی بھی عبادت میں نص پر تجاوز کرنا بغیر دلیل کے جائز نہیں ہے. بلکہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد کے ضمن میں آتا ہے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام آپ کیے جس پر نص رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو وہ مردود ہے. تو گویا کہ اگر آپ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، مقبول نہیں ہوگا. بلکہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قوت، کھانا نکالنے کا حکم دیا ہے. جو یومیہ ہمارا خوراک ہے اس میں سے نکالنے کا حکم دیا ہے. تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قوت نکالے، غلہ نکالے، عقلی گھوڑا نہیں دوڑائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی غربا، فقراء، مساکین موجود تھے، اور اس وقت نقد بھی صحابہ کے موجود تھا. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غلہ حکم دیا ہے، نقد نہیں. اس وقت کے بھی صحابہ کرام جو تھے وہ محتاج تھے، اس کے باوجود آپ نے نقد نہیں بلکہ غلہ حکم دیا. اس لیے غلہ ہی دینا سنت رسول ہے. اور حدیث میں موجود ہے مثلا عام مال کا زکوٰۃ نکالنا ہے، اس میں اگر انسان زکوٰۃ دیتا ہے، وہ مال کی دولت دینا ہے، زکوٰۃ سونے چاندی کا نکالنا ہے، مال نکالنا ہے، نقد نکالنا ہے، اس نقد سے آپ غریبوں کے ضروریات کو پورا کر دیں جو سال بھر دینا ہے. اور دونوں کے مقصد میں فرق ہے. زکوٰۃ فطر کا مقصد صرف عید کے دن اس کو مستغنی کرنا ہے، اس کو بے نیاز کر دیجئے دوسرے کے ہاں ہاتھ پھیلانے سے. اور زکوٰۃ عام زکوٰۃ ہے، آپ اتنی رقم اس کو دے دیں کہ وہ سال بھر اس کی محتاجگی ختم ہو جائے. اس لیے دونوں کو ایک ساتھ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور جب فقراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے، آپ نے نقد نہیں دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم، غلہ دینے کا حکم دیا. اس لیے ہمیں غلہ ہی دینا چاہیے. اور یہی صدقہ فطر کا مقصد ہے کہ عید کے دن اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک لیا جائے. ایک دن صرف عید کے دن، یا ایک دو تین دن عید جو مناتے اس دن، باقی ایام میں اس کو زکوٰۃ کا مال دے کر اس کی محتاجگی کو دور کرے، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے. آج لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کا زیادہ محتاج ہے، وہ کپڑا خریدے گا، وہ دوا علاج کرے گا، وہ ساری چیزیں کرے گا. تو یہ چیزیں اس لیے لاحق ہم لوگوں میں ہے، عقل کے گھوڑا ہم لوگ دوڑاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال ہمیں اس سے تک پہنچاتے نہیں ہیں. اگر ایمانداری سے آج بھی زکوٰۃ کا مال انسان نکالنا شروع کر دے، دولت مند لوگ، اور اسی اپنی جگہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، تو پھر وہ محتاج نہیں ہوں گے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقل کے گھوڑے کو دوڑا کر اپنے عمل کو رایا کرنے سے ہمیں بچائے. آمین.